یسایہ کی کتاب کا 58واں باب ہے اور اس کی 5ویں سے 8ویں آیت۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے؟ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی۔ تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے۔ آمین۔ فروری کا مہینہ شروع ہو چکا اور اس مہینے میں 14 تاریخ سے عالمگیر کلیسیا میں لینٹ سیزن شروع ہوگا، روزوں کا موسم شروع ہوگا۔ 40 دن جو مقرر کیے گئے ہیں، صدیوں سے یہ کلیسیائی روایت ہے رہی ہے کہ ایسٹر سے پہلے 40 دن اتواروں کو چھوڑ کر 40 دن آبزرو کیے جاتے ہیں، منائے جاتے ہیں روزوں میں۔ اور عالمگیر کلیسیا میں تمام مین لائن چرچز، تمام کلیسیائیں بلا اختلاف ان دنوں میں روزوں کی مشق کرتے ہیں۔ اور ہر برس جب روزے شروع ہونے کو ہوتے ہیں تو سوالات شروع ہو جاتے ہیں، کیا ہمارے لیے روزے رکھنا ضروری ہے؟ کب سے شروع کر کے کب ختم کرنا ہے؟ کس طرح کا روزہ؟ اور ان روزوں سے جڑی بہت سی باتیں۔ اور تقریباً ہر برس میں ضرور کوشش کرتا ہوں کہ ایک بار سال میں روزے شروع ہونے سے پہلے یا روزے شروع ہوتے ہی ایک بار پھر سے روزوں کے متعلق تعلیم کی یاد دہانی کروا دی جائے کہ خدا کا کلام ہمیں روزے کے متعلق کیا تعلیم دیتا، ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ آج ہم غور کریں گے خدا کے کلام میں سے روزے کے متعلق جو ہمیں تعلیم ملتی ہے اس پر۔ فاسٹنگ ان دا بائبل مقدس میں روزہ۔ پہلی بات، پرانے عہد نامے میں اس کا کانسیپٹ موجود ہے، اور پرانے عہد نامے کی زبان جو عبرانی ہے اس میں لفظ صوم ہے، اسی سے عربی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مطلب منہ ڈھانپنا، کھانے سے پرہیز کرنا، اپنے منہ کو روک کے رکھنا۔ نئے عہد نامے میں جب یہ روزہ لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کے لیے لفظ نیسٹس استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب بھی ہے کھانے سے پرہیز کرنا۔ شریعت میں صرف ایک روزے کا حکم ہے، وہ بھی یوم کفارہ پر، دا ڈے آف اٹونمنٹ، جب سردار کاہن ساری قوم کے گناہوں کی معافی کے لیے جانور کا خون لے کر پاک ترین مکان میں داخل ہوتا ہے اور وہاں عہد کے صندوق پر اس کا خون چھڑکتا ہے ساری قوم کے گناہوں کی معافی کے لیے۔ اس دن کے لیے حکم تھا کہ اس دن اپنی جان کو دکھ دیا جائے، روزے میں گزارا جائے۔ بنی اسرائیل روزوں کی مشق کیا کرتے تھے۔ پہلا دن جو مناتے تھے وہ روزے کا تھا، یوم کفارہ۔ احبار کی کتاب 16واں باب اور 29ویں آیت۔ دوسرا روزہ وہ جو ساری قوم مل کر رکھتے تھے 10ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو یروشلم پر چڑھائی ہوئی تھی، نبوکدنضر نے یروشلم پر چڑھائی کی اور انہوں نے اس دن کی یاد منائی کہ اس دن ہمارے شہر پر، ہمارے ملک پر، خداوند کے مقدس شہر پر غیر قوم نے یلغار کی تھی، اس لیے وہ ہمارے لیے سوگ کا دن ہے، دا ڈارک ڈے، یوم سیاہ ہے۔ اس دن وہ روزے میں گزارتے تھے۔
اس کی یاد میں۔ پھر تیسرا، چوتھے مہینے کی 9ویں تاریخ، جب یروشلم پر قبضہ ہو گیا، اس دن کی یادگار بھی وہ مناتے تھے کہ اس دن یروشلم پر قبضہ ہو گیا مکمل۔ تو اس دن کو بھی وہ سوگ کے دن کے طور پر، دکھ کے دن کے طور پر روزے میں مناتے تھے۔ اور پھر چوتھا روزہ جو وہ رکھتے وہ 5ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تھا، جس دن ہیکل کو برباد کیا گیا، ہیکل ڈھائی گئی، تو وہ اس دن کی بھی یاد مناتے تھے، سوگ کے طور پر، غم کے طور پر، دکھ کے طور پر۔ اور وہ سال بہ سال بنی اسرائیل اس دن کو روزہ رکھتے تھے۔ زکریا 8واں باب 19ویں آیت، تو یرمیہ 52واں باب ہے 12ویں سے 15ویں آیات میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ 5ویں مہینے کے 10ویں تاریخ کا روزہ یا 5ویں مہینے کا روزہ۔ یہ بنی اسرائیل قوم اجتماعی طور پر سارے مل کر روزہ رکھتے تھے۔ پھر کچھ شخصی یا انفرادی روزے جو کوئی ایک شخص رکھتا رہا ہے، وہ بائبل میں ہمیں ملتے ہیں۔ موسیٰ نے 40 دن اور رات پہاڑ پر 2 بار گزارے تھے بغیر کھائے پیے۔ ایلیا نے 40 دن بغیر کھائے پیے گزارے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے 40 دن بغیر کھائے پیے گزارے تھے۔ دانیل نے 3 ہفتے یعنی 21 دن روزہ رکھا تھا۔ داؤد نے 1 ہفتہ 7 دن اس نے روزے میں گزارے، جب لڑکا پیدا ہوا بتسبا سے بیمار پڑ گیا تو خدا کو راضی کرنے اور منانے کے لیے، اس کی جان مانگنے کے لیے، اس کی زندگی مانگنے کے لیے اس نے 1 ہفتہ روزے میں گزارا۔ ہنا جو نئے عہد نامے میں جس کا ذکر ہے، جو جب خداوند یسوع مسیح کو اس کے ماں باپ ہیکل میں لے کے آتے ہیں اور شمعون راست باز وہاں ملتا ہے، اور پھر ہنا وہاں ملتی ہے جو بیوہ تھی 84 برس سے، اور روزوں میں رہ کر عبادتیں کیا کرتی تھی، دعائیں کیا کرتی تھی۔ اور مقدس پولوس کا اس کے روزے کا ذکر ہے۔ اعمال 9واں باب ہے اور 9ویں آیت ہے۔ یہ شخصی، انفرادی، پرسنل، انڈیویجول پریکٹس آف فاسٹنگ، روزے رکھے گئے ایک شخص نے جب روزے رکھے۔ سو قوم کے طور پر بھی اور شخصی طور پر بھی روزے کی مثالیں بائبل مقدس میں موجود ہیں۔ پریکٹس آف کارپوریٹ فاسٹنگ، اجتماعی طور پر روزے صرف بنی اسرائیل قوم نے نہیں رکھے، اور بھی لوگوں نے مل کر اجتماعی طور پر، پوری قوم نے مل کر، یہ شہر نے مل کر، پوری نیشن نے، سلطنت نے، امت نے مل کر روزے رکھے۔ آستر اور یہودی قوم نے جب وہ سوسن میں تھے 3 دن کا روزہ رکھا۔ آستر نے پیغام بھجوایا کہ جب سارے یہودیوں سے کہو جو سوسن میں ہے کہ 3 دن تک روزہ رکھے، میں بھی اور میری سہیلیاں بھی روزے میں ٹھہریں گی، مل کر روزہ، اجتماعی روزہ۔ نینوا کے لوگ جب یونا کو بھیجا گیا منادی کرنے کے لیے کہ 40 روز بعد نینوا برباد ہو جائے گا، توبہ کر لیں تو ٹھیک ہے، انہوں نے مل کر فاقہ کیا، روزہ رکھا، ٹاٹ اوڑا اور توبہ کی۔ بنی اسرائیل اکثر روزہ رکھتے تھے، ہم نے پیچھے ان کی مثال دیکھی ہے کہ وہ یوم کفارہ پر، یروشلم پر چڑھائی کے دن کی یاد، یروشلم کے پر قبضے کے دن کی یاد، ہیکل کی بربادی کے دن کی یاد، یہ پریکٹسز وہ کرتے تھے، ان دنوں کو وہ مناتے تھے سب مل کر، ایک دن روزے کا مقرر کرتے تھے۔ اور پھر ابتدائی کلیسیا رسولوں کے زمانے میں بھی روزہ رکھا جاتا اور مل کر پوری کلیسیا روزے رکھا کرتی تھی۔ اعمال کی کتاب کا 13واں باب ہے اور 2 اور 3 آیات میں ملتا ہے کہ سب نے روزہ رکھا۔ سو مل کر روزہ رکھنا، پوری قوم، پوری جماعت کا مل کر روزہ رکھنا، یہ صرف بنی اسرائیل میں نہیں، غیر قوموں میں بھی ہوا۔ جب ان پر خداوند کا پیغام پہنچا، نینوا کے لوگوں نے رکھا، آستر اور یہودیوں نے سوسن میں رکھا، بنی اسرائیل رکھا کرتے تھے، اور ابتدائی کلیسیا نے بھی، رسولوں میں بھی یہ پریکٹس موجود تھی کہ مل کر روزے رکھا کرتے تھے۔ اب سوال آتا ہے کہ روزہ کتنے وقت کا، کتنی مدت کا، روزے کا ڈیوریشن کیا ہے، دورانیہ کیا ہے، ٹائم کیا ہوگا روزے کا۔ بائبل کیا ہمیں بتاتی ہے کہ روزہ کتنی مدت کا ہوتا رہا ہے؟ 40 دن اور رات کا تو خداوند یسوع مسیح، ایلیا اور موسیٰ، ان تینوں کی زندگی سے ہمیں دکھتا ہے کہ 40 دن اور رات کے ایک ہی روزہ، 40 روزے نہیں، ایک روزہ،
40 दिन और रात का एक रोजा। फिर रोजा दानियल ने जो रखा वो 21 दिन का था, 3 हफ्ते 21 दिन और रात। 21 रोजे नहीं, एक रोजा 21 दिन का, इतना लंबा। फिर एक रोजा 7 दिन का जो दाऊद ने रखा, एक हफ्ते भर का रोजा। फिर 3 दिन और रात का जो आस्तर और उसकी सहेलियों ने और यहूदी कौम ने सोसन में रखा। और अमाल बाब नंबर 9 और आयत नंबर 9 में ये साउल जो बाद में पौलुस बना, उसके हवाले से भी लिखा है कि उसने 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया ना पिया। फिर एक पूरा दिन, अहबार 16वां बाब है 29वीं से 31 और 31वीं आयत, एक दिन रोजे का एक दिन, यौम कफारा एक ही दिन था, 24 घंटे का रोजा। सुबह से शाम तक कुजात की किताब में, जजेस में 20वां बाब है और 26वीं आयत है, सुबह से शाम तक का रोजा। 40 दिन और रात के रोजे से लेकर सुबह से शाम तक के रोजे का जिक्र बाइबल मुकद्दस में हमें मिलता है। 40 दिन और रात, 21 दिन और रात, 7 दिन और रात, 3 दिन और रात, 1 दिन और 1 रात, और फिर 1 दिन, सुबह से शाम। बाइबल में ये सारे दौरानिये, सारे वक्त लिखे हुए हैं। मुख्तलिफ लोगों की जिंदगी में ये प्रैक्टिस रही, 40 दिन से 1 दिन तक। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम खुदा के साथ कितनी कमिटमेंट करते हैं कि मैं सुबह से शाम, सुबह से अगली सुबह, दोपहर से अगली दोपहर, शाम से अगली शाम, या 3 दिन या 7 दिन या 21 दिन या 40 दिन, हम कितने दिन का रोजा रख सकते हैं। ये हमारी अपनी कमिटमेंट होनी चाहिए खुदा के साथ। सुबह से शाम तक भी रोजा है, शाम से शाम या सुबह से अगली सुबह तक भी, पूरे 24 घंटे, 8 पहरा जिसे हम कहते हैं, 8 पहर का, वो भी रोजा है। और नॉर्मली हमारी कलीसियाई रिवायतों में 24 घंटे का रोजा शुमार किया जाता है, एक शाम से दूसरी शाम। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी अपनी कमिटमेंट पे कि आप खुदा के साथ इतना वक्त अपनी जान को दुख देकर, अपनी खुशी के कामों से परहेज करके, अपने बदन को खुराक और पीने की चीजों से परहेज करते हुए कितना वक्त खुदा के पास साथ गुजारते हैं। और फिर आगे अभी हम बहुत कुछ सीखेंगे कि मकसद और रोजे का तरीकाकार क्या होना चाहिए। रोजों के मकासद हैं। 40 दिन रोजे रख लेना कि जी हमने रोजे रखे, पर किस लिए रखे? रोजे हैं। किस लिए रखे? रोजे हैं। बचपन से सुनते आए रोजे हैं, हम भी रोजे रख रहे हैं। किस मकसद के लिए रखे कुछ पता नहीं है, रोजे हैं इसलिए रख लिए। रोजा बगैर मकसद के नहीं होता। सिर्फ एक खाली प्रैक्टिस नहीं है कि रोजे हैं तो हम भी रोजा रख लेते हैं जी, खाना 2 टाइम का, 3 टाइम का, 1 टाइम का छोड़ दिया और रोजा हो गया। नहीं, बाइबल में लिखा है कि जब भी कहीं भी, बाइबल में कहीं भी किसी ने रोजा रखा है, चाहे वो सुबह से शाम तक का था या वो 40 दिन और रात का था, वो बगैर मकसद के, किसी एक एम, टारगेट, गोल के बगैर नहीं था। क्या क्या मकासद बाइबल में हमें नजर आते हैं? पहला मकसद तौबा के लिए। निनवा के लोगों ने जो रोजा रखा था, यूना की मुरादी को सुनकर वो तौबा के लिए था कि अपने बुरे कामों से बाज आ जाओ, खुदा तुम्हें बर्बाद करने को उन्होंने रोजा रखा, टाट उड़ा, तौबा की, खुदा ने माफ किया। दानियल बाब नंबर 9 और 3 से 4 आयत, अपने गुनाहों, अपनी कौम के गुनाहों की मुआफी के लिए तौबा। नहमिया 9वां बाब है और पहली 2 आयत, अपने और अपने कौम, अपने घराने के गुनाहों की मुआफी के लिए रोजा, तौबा के लिए, खुदा के सामने फरियाद करने के लिए कि मुझसे, मेरे खानदान से, मेरी कौम से तेरे खिलाफ गुनाह हुए हैं, इसलिए मैं रोजे में ठहरता और फरियाद करता हूं या फरियाद करती हूं कि तुम मुझे, मेरे खानदान को, मेरी कौम को मुआफ फरमा। मातम, जब मौत हो जाती है, जब शहादतें होती हैं, जब रोने का, दुख
کا ماتم کا وقت آتا ہے تو روزہ رکھ لیا جاتا ہے۔ عزرا میں 8واں باب ہے اور 21ویں آیت ہے، سیدھی راہ طلب کرنے کے لیے۔ خدا کا بندہ اپنے لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہے، آؤ ہم روزے کی منادی کریں اور روزہ رکھیں، خدا سے اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے سیدھی راہ طلب کریں۔ جب ہمیں کچھ سجھاؤ نہیں دیتا، ہمیں کچھ معلوم نہیں پڑتا کہ ہم زندگی میں کیا کریں، ہم اس مقصد کے لیے کیا کریں، یہ میرا ایک کام ہے، رکا ہوا ہے، میں اسے کیسے پورا کر سکتا ہوں، مجھے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، میری عقل سے باہر ہو گئی ہیں باتیں، حالات میرے کنٹرول سے باہر ہیں، میں کیا کروں، میں کس راستے پر چلوں؟ جب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، روزہ رکھو، خدا سے سیدھی راہ طلب کرو، اس سے کہو تو مجھے راہ دکھا، میرے لیے، میرے بال بچوں کے لیے، جس کے بال بچے نہیں وہ اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے خدا سے سیدھی راہ طلب کر سکتا ہے کہ میں یا میرے ماں باپ یا میرے بہن بھائی یا میری اولاد، ہم کس راہ پر چلیں کہ ہمیں کامیابی ملے گی، ہم اس مصیبت اور مشکل سے نکل آئیں گے۔ تو بنی اسرائیل کو عزرا کی کتاب 8ویں باب اور 21ویں آیت میں صلاح دی گئی، خدا سے سیدھی راہ طلب کرنے کے لیے روزہ رکھو۔ ہم بھی زندگی میں جب مشکلات میں پڑتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں، کس راہ پر چلیں، کون سا راستہ اپنائیں، روزہ رکھیں، خدا سے سیدھی راہ طلب کریں۔ بڑے کام کی تیاری کے لیے آستر نے بہت بڑا کام کرنا تھا، بادشاہ کے سامنے جانا تھا، اپنی قوم کو بچانے کے لیے درخواست کرنی تھی، اور بادشاہ کے سامنے بغیر بلائے جانا، موت کو دعوت دینا تھا۔ بہت بڑا کام تھا اور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جانا تھا۔ اس نے بہت بڑے کام پہ جانے سے پہلے، بہت بڑے چیلنج کو قبول کرنے سے پہلے 3 دن اور رات روزے میں گزارے۔ خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں اس نے زمینی خدمت شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ کو الگ کیا، 40 دن اور رات روزے کی پریکٹس کی۔ بہت بڑا کام تھا جو اسے کرنا تھا، اس کی تیاری کے لیے۔ خداوند یسوع کو توبہ کی ضرورت نہیں تھی، اس کو سیدھی راہ طلب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، خداوند یسوع کو کسی چیز پہ ماتم کرنے کی ضرورت نہیں تھی، خداوند کو کوئی فریاد کر کے کچھ لینے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو سب کو دینے والا، لیکن اس نے ہمیں پیٹرن دیا، ہمیں سکھایا، ہمیں اس نے نمونہ دیا ہے کہ بڑے کام کرنے سے پہلے، بڑی مہم پہ جانے سے پہلے، زندگی میں بڑے مار کے سر کرنے سے پہلے تیاری کے لیے روزے میں ٹھہرو، خدا سے طاقت، قوت اور اس کی مدد طلب کرو۔ شفاعت کے لیے، ٹو انٹرسیڈ، جب دوسرے کسی مصیبت، تکلیف، دکھ میں ہو، جب کوئی بیمار ہو، لاچار ہو، پریشان حال ہو، دکھ میں مبتلا ہو، تو اس کی مدد ہم خود تو نہیں کر سکتے کہ ہم اس کی بیماری کو لے لیں، ہم اس کی مصیبت میں خود اتر آئیں اور اس کو نکال دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم کسی کو دکھ میں دیکھیں اور اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو بیسٹ وے از دس، یو آبزرو فاسٹ فار ہم اور ہر۔ آپ کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ اس کی مدد روزے کے ساتھ کرو، روزے میں ٹھہر کر اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے شفاعت کرو، اس کے لیے منت کرو خدا سے کہ خداوند ہمارا یہ عزیز، ہماری یہ عزیزہ بڑی مصیبت، بڑی مشکل، بڑی تکلیف میں ہے، تو رحم فرما۔ شفاعت کے لیے، انٹرسیڈ کرنے کے لیے، دوسروں کے لیے خدا کے سامنے فریاد کرنے کے لیے آپ روزے میں ٹھہر سکتے ہیں۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ خادموں کو مخصوص جب کیا جاتا ہے، کمال کی کتاب میں 13واں باب ہے اور اس کی 2 اور 3 آیات ہے، جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا، میرے لیے برنباس اور سول کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا۔ جب خدا کے خادم مخصوص کیے جاتے ہیں، اور کنیسیاؤں میں یہ روایت ہے کہ جس دن کاہن، پاسبان، پاسٹرز آرڈینڈ کیے جاتے ہیں، ان کو مخصوص کیا جاتا ہے، تو اس دن روزے میں وہ ٹھہرے ہوتے ہیں، روزہ چل رہا ہوتا ہے جب ان کی مخصوصیت ہوتی ہے خدا کے خادموں کی۔
اور کئی کلیسیاؤں میں جن میں یہ اچھا انتظام ہوتا ہے کہ ہاسٹلز ہوتے ہیں یا ان کے پاس گیسٹ ہاؤسز ہوتے ہیں، وہ کینڈیڈیٹ کو کہ جس نے پاسٹر بننا ہے، جس نے کاہن پریسٹ کے آفس لینا ہے، اس کی مخصوصیت ہونی ہے، وہ ان کو الگ اس جگہ پہ اکیلے تنہا چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ یہیں ٹھہرو، روزے میں ٹھہرو، دعا میں ٹھہرو، تاکہ آپ دوسرے انسانوں سے نہ ملو، باہر کی دنیا سے الگ ہو کر اس جگہ آپ رکو، ٹھہرو اور دعا میں وقت گزارو، روزے میں وقت گزارو، اور یہاں سے آپ کو لیا جائے گا اور اس چرچ میں لے جایا جائے گا جہاں آپ کی مخصوصیت ہوگی۔ خدا کے خادموں کی مخصوصیت کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنے کی جو بڑی ضروری ہے ہمارے لیے، ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا یسوع سے سوال کیا گیا، تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے، جب تک دلہا ساتھ ہے باراتی روزہ نہیں رکھتے، لیکن وقت آئے گا کہ یہ روزہ رکھیں گے۔ خدا یسوع مسیح نے پہاڑی واز میں یہ تعلیم بھی دی، جب تم روزہ رکھو۔ اگر ہمیں روزے کی ضرورت نہ ہوتی تو خداوند یہ تعلیم نہ دیتا، بلکہ صاف صریحاً کہہ دیتا کہ نہیں، انہیں روزے کی ضرورت نہیں اور نہ آئندہ کبھی ہوگی، اور نہ وہ تعلیم دیتا کہ جب تم روزہ رکھو۔ اس نے کہا ابھی دلہا ساتھ ہے تو باراتیوں کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ روزہ رکھیں گے۔ خداوند نے یہ تعلیم بھی دی، جب تم روزہ رکھو۔ ہمارے لیے کوئی مخصوص دن نہیں ہے کہ جی اسی میں روزہ رکھنا ہے تو ہوگا قبول، اس میں چھوٹ گیا تو گناہ ملے گا، کسی اور دن رکھ لیا تو وہ بھی گناہ ملے گا۔ ایسا بالکل نہیں۔ آپ 365 دنوں میں سے کسی بھی دن خدا کے حضور روزے میں ٹھہر کے فریاد کر سکتے ہو، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مقصد کیا ہے۔ بلا مقصد فاقہ کرنا یہ ڈائٹنگ ہے، روزہ نہیں ہے۔ یہ سمارٹ ہونے کے لیے روٹی چھوڑنے والا عمل جو ہے نا، اسے ڈائٹنگ کہتے ہیں۔ یہ بلا مقصد کے جو روزہ ہے فاقہ، وہ ڈائٹنگ ہے، وہ روزہ نہیں ہے۔ That's not a spiritual practice۔ وہ روحانی کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، جسمانی ضرور ہے کہ آپ پتلے ہو جاتے، کمزور ہو جاتے، روحانی فائدہ کوئی نہیں ہے۔ مقصد کے ساتھ روزہ رکھو۔ ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر خداوند یسوع کو ضرورت پڑ گئی روزہ رکھنے کی، میں پھر گزارش کروں کہ وہ تو خود خدا ہے، اسے کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں تھی، لیکن اس نے نمونہ دینے کے لیے ہمیں اس ساری چیزیں کی جو زمین پر وہ انسان کے طور پر کرتا رہا۔ وہ رویا، وہ ہنسا، اس نے کھایا پیا، دعا کی، روزہ رکھا، عبادتوں میں گیا، ہمارے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے۔ نہیں تو وہ تو خود معبود ہے جس کی پرستش ہوتی ہے، اس کو تو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اس نے ہمیں نمونہ دیا کہ دعا کیسے کرو۔ تمہیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، تمہیں روزہ رکھنے کی ضرورت پڑے گی، اور تمہیں کیسے اس مشق سے گزرنا ہے۔ ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے اپنے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کے لیے، معافی کے لیے، مصیبتوں میں جب گھرے ہوں آزادی پانے کے لیے، بیماریوں سے شفا پانے کے لیے، دوسروں کو مصیبتوں، بیماریوں، دکھوں میں دیکھے تو ان کی مدد کے لیے ہمیں روزے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب ٹرو فاسٹنگ، حقیقی روزہ جو بائبل مقدس میں ہمیں سکھایا گیا، یسایہ میں تو بڑی واضح طور پہ کہا کہ تمہارے فاقے اور تمہارا بھوکا رہنا مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے قبول نہیں ہے۔ یہ وہ روزہ نہیں جو میں پسند کرتا ہوں۔ کیا حقیقی روزہ جو مجھے پسند ہے یہ نہیں؟ حقیقی روزہ، ٹرو فاسٹنگ کیا ہے؟ اپنی خوشی چھوڑنا۔ روزے میں رہ کر اگر ہم نے اپنی خوشی کے ہی کام کرنے ہیں، صرف اپنی ہی خوشی ڈھونڈنی ہے، اپنی ہی سہولتیں ڈھونڈنی ہے، تو وہ روزہ نہیں۔ حقیقی روزہ یہ ہے کہ جس میں ہم اپنی خوشی کا کام نہ کریں، جس کام سے ہمیں زیادہ خوشی ملتی ہے اس کو ترک کریں، جس کام میں ہمارا من زیادہ لگتا ہے، جس میں ہمارا شوق زیادہ ہے، ہماری دلچسپی زیادہ ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ روزے میں ہے سارا دن میچ دیکھ کے گزار دیا تو یہ بھی کوئی روزہ ہوا؟ روزے میں ہے سارا دن سو کے گزار دیا، یہ بھی کوئی روزہ ہوا؟ روزہ رکھا ہوا ہے اور سارا دن کمرے میں بند ہو کے جناب موبائل آن کر دیا اور چیٹنگ اور میسجنگ اور ویڈیوز اور سب کچھ ہم کرتے رہے، بھئی روزے میں ہے اس لیے کام وام تو کرنا نہیں، چلو لیٹس ڈو اٹ۔ 3-4 بار بیٹری ہم نے ایمپٹی کی اور پھر چارجر مسلسل تھا۔ یہ روزہ نہیں ہے۔ حقیقی روزے میں آپ اپنی خوشی کے کاموں کو چھوڑیں،
الگ ہو جائیں ان کاموں سے کہ جن میں آپ پہلے محظوظ ہوتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، آپ کو خوشی ملتی ہے۔ اپنی جان کو دکھ دینا حقیقی روزے میں شامل ہے۔ یہ کیا ہوا؟ اچھا چلو دوپہر کا کھانا تو اکثر چھوٹ جاتا ہے، چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ ہاں، روزہ اس وقت تک رکھیں جب تک آپ کے بدن کو محسوس نہ ہونا شروع ہو جائے کہ ہاں میں دکھ سہ رہا ہوں۔ ہم سفر میں ہوتے ہیں، صبح ناشتہ کر کے جاتے ہیں، بہت لمبا سفر ہو جاتا ہے، ہلکا پھلکا کہیں 1-2 گھونٹ پانی پی لیا، تھوڑا سا جوس پی لیا، کھانا نہیں کھایا۔ کبھی ہوتا ہے کہ رات کو گھر پہنچ کے ہی کھاتے ہیں؟ اکثر ہو جاتا ہے کہ کام میں مصروف ہوتے ہیں، صبح ناشتہ کیا ہوا ہے اور شام 5 بج گئے، 6 بج گئے۔ اکثر ہو جاتا ہے۔ روزے میں اگر ہم نے خوراک چھوڑی ہوئی ہے تو ہماری جان کو دکھ محسوس ہونا چاہیے اس کا۔ ہمیں جب تک شدت سے بھوک کا احساس نہ ہو، میری دانست میں وہ روزہ نہیں ہے۔ جب تک آپ کے بدن کو اندر سے محسوس نہ ہو کہ تو کمزور پڑ گیا ہے، تجھے کھانے کی ضرورت پڑی ہے، اور 40 دن کے بعد جب اسے بھوک لگی، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ یہ ہوا، چلتا رہا 40 دنوں رات بغیر کھائے پیے، اس وقت تک جب تک اس کے بدن نے اس کو اندر سے نہ بتا دیا کہ اب تجھے ضرورت ہے۔ اگر روزہ رکھا ہوا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اکثر سنتے ہیں پتہ ہی نہیں لگتا روزہ، صبح شام ختم فنش، وہ روزہ نہیں ہے۔ پھر بڑھاؤ اپنا ٹائم۔ اگر صبح سے شام تک کا رکھا ہوا ہے تو اس کو صبح سے صبح تک کا کر دو، شام سے اگلی شام تک کا کر دو۔ بدن کو محسوس ہونا چاہیے کہ دکھ ملا ہے۔ اگر دکھ نہیں ہے اس میں روزہ نہیں ہے۔ بڑا دکھ ملتا ہے اگر موبائل فون چھین لیا جائے نا جوناتھن سے، تو اس کو بڑا غصہ آتا ہے۔ 10 منٹ کے لیے بھی اس کا دل نہیں کرتا کہ اس کا فون اس سے چھین لیا جائے۔ دکھ ہوتا ہے نا۔ روزہ رکھا ہوا ہے تو اپنی جان کو دکھ دیں کہ میرا موبائل صرف کالز کے لیے ہوگا، آج کسی اور کام کے لیے۔ روزہ رکھا ہوا ہے تو آج میں اپنے آپ کو والی بال کے میچ سے، کبڈی کے میچ سے، فٹ بال کے میچ سے، کرکٹ کے میچ سے دور رکھوں گا۔ اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو آج میں تھوڑی کالز، جو ویوا فری میرا پیکج چل رہا ہے، میں اس کو ریڈیوس کروں گا، صرف اپنے خاندان کے لوگوں سے ضروری حد تک بات کروں گا کہ آپ خیریت سے ہیں، ہم ٹھیک ہیں، تھینک یو، بائے۔ زندگی میں جو معمول ہمارا ہے کہ 9 سے 12 کے شو، شام 7 سے 9 بجے تک کے شو، ٹی وی چینلز کے شو، سیریلز، سیریز، ٹاک شوز، جو بھی ہمارا روز کا معمول ہے، ہم کمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ 3 گھنٹے کی مووی میں بھوک بھی نہیں لگتی۔ دکھ دیں اپنی جان کو، وہ روزہ ہے۔ کھانا پینا چھوڑنا بھی روزے میں شامل ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے جی میں نے صرف نہ آگ کی بنی ہوئی چیز سے پرہیز کیا ہوا ہے۔ بھئی کہیں نہیں ملتا یہ کہ آگ کی بنی ہوئی نہیں کھانی، باقی سیب، امرود، تربوز، مینگو، نٹس، ڈرائی فروٹس، جوسز، فروٹس، سب کچھ کھا لینے ہیں، آگ کی بنی ہوئی نہیں کھانی۔ بھائی روزہ کیا جس میں اپنے بدن کو دکھ نہیں ملا، جس میں کھانا پینا نہیں چھوڑا ہوا۔ یسوع نے سلیکٹو روزہ نہیں رکھا تھا کہ چلو میں کچھ نہ کھاؤں نہ پیوں، چلو یہ چیزیں لے لیا کرو۔ اگر روزہ ہے تو کامل ہے، مکمل ہے۔ کئی لوگ 40 دنوں رات کا یسوع کے پیٹرن پہ، موسیٰ کے پیٹرن پہ، ایلیا کے پیٹرن پہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ ایک کام کرتے ہیں کہ وہ جوس لیتے ہیں ہر 24 گھنٹے کے بعد۔ ایک لمٹ رکھی ہوتی ہے انہوں نے۔ اس طرح ان کا روزہ ایک 40 دن کا نہیں ہو جاتا، ان کے روزے ایک ایک دن کے 40 ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ کھاتے کچھ نہیں ہے، جوس لے لیتے ہیں، ایک جوس کا گلاس 24 گھنٹے کے بعد۔ لیکن اگر کھانا پینا سلیکٹو فوڈ ہم نے لی ہوئی ہے تو یہ بھی مناسب نہیں۔ اگر روزہ ہے تو کامل ہو، صبح سے شام کر لیجئے،
شام سے شام کر لیجئے، صبح سے اگلی صبح کر لیجئے، لیکن جب دکھ ملے تب سمجھیں کہ اب روزہ ہے۔ گناہ چھوڑنا بھی بڑا ضروری ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے اور سارے برے کام کر رہے ہیں، جی منہ روزہ ہے باجی تو اڑنا چوٹ نہیں بولنا، سنا ہے نا یہ؟ اکثر ہمارے معاشرے میں دکاندار یہ کام کرتے ہیں۔ روزہ بس ہمارے پاس لائسنس ہو جاتا ہے، لائسنس ٹو سن۔ روزہ رکھا ہوا نا، میرا اعتبار نہیں کر رہے، روزہ رکھا ہے تو گناہ بھی چھوڑو۔ وہ روزہ قبول نہیں ہوگا جس میں ہم اپنی مرضی سے سارے کام کرتے رہیں اور کہنے کو روزہ رکھا ہوا۔ حلیم، عاجز اور فروتن ہونا ہے۔ وہ روزہ کیسا ہے کہ جس میں ہم دوسروں کو جناب غصہ کر رہے ہیں، تمہیں پتہ نہیں چل رہا میں روزے سے ہوں، مجھے ہی کام بولے جا رہے ہو۔ بچوں کو جناب خوب دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور جیون ساتھی کو بھی دھمکایا جا رہا ہے، اور ماں باپ کو، بہنوں بھائیوں کو، دوستوں کو، کام کی جگہ پر ہر بندے کو ہم نے جناب چھنک کے رکھا ہوا ہے۔ حلیمی، عاجزی اور فروتنی آنی چاہیے۔ اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو روح کو جھک جانا چاہیے، ہمارے گھمنڈ اور تکبر کو جھک جانا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو دکھ دے رہے ہیں، خدا کے سامنے عاجز اور حلیم ہو رہے ہیں کہ اے خدا، جب تک تو میری فریاد نہ سن لے، اسے منظور نہ کر لے، میں اپنے آپ کو تیری نعمتوں سے بھی دور رکھتا ہوں۔ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے حکایت کہی ہے، گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو خدا کی دنیا سے باہر جا کے کرو، جہاں خدا کا اختیار نہ ہو، جو چیزیں خدا نے بنائی نہ ہو۔ قانون ہے نا، کسی کی چار دیواری کے اندر آپ اس کے خلاف اگر کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو حدود کا مقدمہ ہو جاتا ہے اس کو، کہ جی آپ نے کسی کی حدود میں، کسی کی باؤنڈری میں جا کر ان کے خلاف اوفینس کیا ہے، ان کو دھمکایا، گالیاں دی، یا ہاتھ لگایا، یا ان کو مارا، یا کچھ بھی کیا، تو اوفینس، سن از دا اوفینس اگینسٹ گاڈ، گناہ خدا کے خلاف جرم ہے۔ تو وہاں جا کے کرو جہاں خدا کی حکومت، اس کا اختیار، اس کی بادشاہت، اس کا دائرہ کار نہیں ہے۔ خدا کو منانا ہے تو اس کو بولو کہ میں تیری نعمتوں کو تب تک نہیں کھاؤں گا، اس سمے تک، اس وقت تک میں اپنے آپ کو تیری نعمتوں سے دور رکھتا، میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ تیری نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکوں، جب تک کہ تو میری فریاد نہ سن لے۔ بھوک ہڑتال کرتے ہیں نا لوگ، انا ہزارے، گاندھی صاحب اور کئی لوگوں نے تاریخ میں بڑی بھوک ہڑتالیں مشہور ہوئی ہیں، وہ گورنمنٹ کے خلاف ہوتی ہیں، وہ اپنے مالکوں کے خلاف ہوتی ہیں کہ جی آپ ہماری مانگیں پوری کرو۔ وہ بھوک ہڑتال ہوتی ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم خدا کے سامنے عاجزی سے کہتے ہیں میں نہیں کھاؤں گا کچھ بھی، میں کوئی خوشی کا کام نہیں کروں گا، مجھے بہت دکھ ہے اس بات پہ، جب تک کہ تو مجھے میری فریاد کا جواب نہ دے دے۔ یہ بڑی ایک اسپریچول سی بھوک ہڑتال ہوتی ہے جو ہم خدا کو منانے کے لیے کرتے ہیں، اپنی مانگیں پوری کروانے کے لیے۔ سو حلیمی، عاجزی اور فروتنی سے خدا کے سامنے اور انسانوں کے بیچ میں رہیں، یہ روزے میں ہونا چاہیے۔ حقیقی روزہ یہ ہے کہ دوسروں کی مدد کی جائے۔ کیا یہ وہ روزہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے؟ یسایہ میں 58واں باب ہے، ذرا اسے اپنے سامنے کھول کے رکھیے۔ کیا یہ وہ روزہ نہیں جو میں چاہتا ہوں؟ یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولے اور مظلوموں کو آزاد کریں۔ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے اور دوسروں کو ہم دبا رہے ہیں، انہیں شکنجے میں کس رہے، انہیں سزائیں دے رہے ہیں، ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ناانصافی کر رہے ہیں۔ ہم کسی کو مصیبت اور مشکل میں دیکھ رہے ہیں اور اس کی کوئی مدد نہیں کر رہے کیونکہ میرا روزہ ہے۔ خدا یسوع نے نیک سامری والی تمثیل بتائی تھی کہ وہ ادموا پڑا تھا، اسے ڈاکو نے لوٹ لیا تھا، اور ایک کاہن اور لاوی بھی وہاں سے گزرے تھے، انہوں نے اس کی کچھ مدد نہ کی تھی۔ دوسروں کی مدد کریں۔ روزہ رکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل نرم ہے، آپ تو مانگ رہے ہو کسی اور سے کہ میری مدد کر، اور کسی اور کو دیکھتے ہو مدد کی طلب میں، تو اس کو مدد اگر نہیں دو گے تو یقین کرو کہ تمہیں بھی مدد نہیں ملے۔ رحم کرو، تم پر بھی رحم کیا جائے گا، اور اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ مدد کرو، تمہاری بھی مدد کی جائے گی۔ سو ہم روزے میں دوسروں کی مدد کے لیے دستیاب رہیں، یہ نہ کہیں میرا روزہ ہے میں تو جا ہی نہیں سکتا باہر،
میں تو اٹھ ہی نہیں سکتا، میں تو دعا میں ٹھہرا ہوا ہوں، ہمسایوں کے گھر کو آگ لگ گئی اور آپ دعا میں سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ خدا کی مرضی کے طالب ہوں، خدا سے درخواست کریں حقیقی روزے میں، خداوند میرا یہ معاملہ ہے، یہ پریشانی ہے، اس میں سے مجھے نکلنا ہے، تیری مرضی میں چاہتا ہوں، تو مجھے بتا تیری کیا مرضی ہے، میں کیا کروں، کس راستے پر چلوں، کیا قدم اٹھاؤں، کون سا کام کروں میں۔ خدا کی مرضی کا طالب ہونا حقیقی روزے میں ضروری ہے، اپنی مرضی نہیں تھوپنی، اپنی مرضی سے دستبردار ہونا ہے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یہ یسوع نے پیٹرن دیا ہے ہمیں، اس نے سکھایا ہے، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ دعائے ربانی میں بھی یہی ہم پڑھتے ہیں کہ جیسی تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ اور روزے 40 رکھ لیتے ہیں، نیتیں ہم ٹھیک نہیں رکھتے، کسی ایسے مقصد کے لیے روزہ رکھ لیتے ہیں جو خدا کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے۔ تو نیتیں اچھی رکھ کے اگر ہم روزے رکھیں گے تو وہ حقیقی روزے ہوں گے، حقیقی فاسٹنگ ہوگی۔ اپنے ذات، اپنے من کو، اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے اگر ہم روزے رکھتے ہیں، اپنی لذتوں کے لیے ہم روزے رکھتے ہیں، تو وہ حقیقی روزے نہیں ہیں۔ حقیقی روزہ یہ ہے جس میں ایمان بھی ہو۔ بڑی پرانی بزرگ عورت کی مثال ہے، ساری رات دعا کرتے ہیں، مٹی کا یہ ڈھیر جو تعمیر کرنے والوں نے، مکان بنانے والوں نے ٹرالی مٹی کی منگوائی اور اس کے گھر کے سامنے کوئی انہوں نے الٹ دی، دعا کرتے رہے اس ڈھیر کو خداوند دور کر دے، اس ڈھیر کو دور کر دے، میرے گھر سے تیرے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ دعا کرو گے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، تو اس ڈھیر کو میرے دروازے کے سامنے سے دور کر دے، دور کر دے، دور کر دے۔ ساری رات دعا کرتے رہی، صبح اٹھ کے کہتے مجھے تو پہلے ہی پتا سی تو نہیں کرنا۔ خداوند کی مرضی کے تابع ہوں، اپنی مرضی، اپنی خواہشوں سے دستبردار ہوں، اور ایمان رکھیں، نیت نیک رکھ کے، ایمان رکھ کے روزہ رکھیں کہ خداوند تو ہمارے روزوں کو قبول کرے گا۔ اب روزہ کیسے شروع کیا جائے، یہ سوال بنتا ہے۔ پہلے تو ایک مقصد کا فیصلہ کرنا ہے، جی میں نے کس بات کے لیے روزہ رکھنا ہے، کس مقصد کے لیے روزہ رکھنا ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ ایک مقصد کا چناؤ کریں، چوز اے پرپز، ایک مقصد کا چناؤ کرنا ہے۔ پھر اس کا ٹائم طے کریں کہ خداوند میری کیپیسٹی یہ ہے کہ میں اپنی جان کو دکھ تو دینا چاہتا ہوں، لیکن میں ٹرائی کے طور پر پہلے دن صبح سے شام تک رکھتا ہوں۔ کمفرٹیبل ہو، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی پرابلم نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا روزہ ادھورا تھا، اگلے دن 24 گھنٹے کا کر لو، کیونکہ جان کو دکھ دینا اس میں لازم ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ جی تھوڑے ٹائم کے لیے روٹی چھوڑ دی اور کہا جی میرا ہو گیا روزہ۔ جان کو دکھ دینا، ٹائم طے کرنا، پہلے مقصد طے کرنا، پھر خدا کے ساتھ ٹائم کمٹمنٹ کرنا کہ جی اتنے وقت سے اتنے وقت کا روزہ رکھوں گا۔ پھر خدا کو اپنے مقصد اور ارادے کے بارے میں بتانا ہے کہ خداوند میں اس مقصد کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، اپنے دل میں ارادہ کر لیا اور خدا کے ساتھ تو بات ہی نہیں کی۔ ضرور خدا سے شیئر کریں کہ آپ کس مقصد اور کس ارادے سے روزہ رکھ رہے ہیں، اور روزہ رکھتے ہوئے کچھ کھا لیں۔ ایلیا کو خدا نے کہا تو کچھ کھا لے کیونکہ تیرا سفر لمبا ہے، تجھے 40 دن اور رات کچھ کھانے کو نہیں ملے گا، کچھ کھا لے۔ روزہ رکھتے وقت کچھ کھا لیں اور پھر روزہ شروع کریں۔ روزے کے دوران کیا 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 جائے گی؟ دعا میں ٹھہر کر خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں، وقت گزاریں خدا کے ساتھ۔ روزہ رکھ کے زندگی کے سارے کام کر لیے اور صرف بھوک سہی ہوئی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ دعا میں ٹھہریں، خدا کے ساتھ وقت گزاریں، زیادہ وقت دعا میں گزاریں۔ صبح سے شام تک کا روزہ ہے تو آپ 3 سے 4 وقت، مختلف وقت طے کر لیں کہ میں نے 20 منٹ، 15 منٹ، 10 منٹ، مختلف وقتوں میں میں نے دعا میں ٹھہرنا ہے اور خدا سے اس مقصد کے لیے روزے کی حالت میں دعائیں کرنی ہیں۔ آپ دورانیہ اپنی مرضی کا کر سکتے ہیں، لیکن دعا میں زیادہ وقت گزاریں۔ پھر خدا کے کلام کو پڑھنے میں وقت گزاریں۔ جو پڑھ نہیں سکتے، آج کل آڈیو بائبل موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں خدا کا کلام۔ اگر گھر میں کوئی اویلیبل ہے شخص، اس سے کہیں آپ پڑھو میرے لیے، اور آپ اس کو سنو۔ خدا کا کلام ہماری روحانی خوراک ہے، وہ ہمارے بدن کو مضبوط کرتا، ہماری زندگی کو مضبوط کرتا، ہمیں آزمائشوں کے لیے تیار کرتا ہے۔
दुश्मन के मुकाबले के लिए हमें तैयार करता है। बाइबल आजमाइश और बुराई के खिलाफ लड़ने की ताकत देती है। खुदावंद यीशु मसीह ने यह हथियार इस्तेमाल किया था। इब्लीस आया आजमाने के लिए, खुदावंद यीशु ने कलाम को इस्तेमाल किया। लिखा है, लिखा है, लिखा है। और हमें कलाम आता होगा, हमने सुना और पढ़ा होगा, तो हम उसको इस्तेमाल में लाएंगे। अपनी जिंदगी में रूह का फल जाहिर करें। गलतियों 5वें बाब 22वें और 23वीं आयत में ये 9 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। रूह का फल है, एक फल है, उसके 9 एलिमेंट्स हैं। जैसे ऑरेंज में, संतरे में मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं उसके, ये एक ही फल है जिसके ये सारे हिस्से हैं। अपनी जिंदगी में मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, नेकी, मेहरबानी, तहम्मुल, हिल्म, परहेजगारी, ईमानदारी, ये सारी चीजें अपनी जिंदगी में लेकर आए। बेजा सहूलतें लेने से परहेज करें। काम नहीं करना, घर में कुछ मदद नहीं करनी किसी भी तरह की, बेजा सहूलतें ना ले। अपने हम जिन्स से रूपोशी मत करें, यानी इंसानों से दूर रह के चिल्ले काटने की कोशिश, जरूरत नहीं है। बेजा सहूलतें ना ले। जी हमारा रोजे चल रहे हैं तो काम नहीं करेंगे, तो जल्दी काम से फारिग हो जाएंगे। नहीं, पूरा काम करो, पहले से ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि खुदावंद के हुजूर आप फरमाबरदार और वफादार हो। मामूल के मुताबिक रोजमर्रा की जिम्मेदारियां निभाएं, उनसे भागे नहीं। ये ना समझें कि आप खुदा या दूसरों पर कोई एहसान कर रहे हैं। आप अपने लिए दुआ कर रहे हैं, अपने लिए रोजा रखा है या अपने किसी अजीज के लिए रखा है। खुदा पर एहसान नहीं कर रहे, ना दूसरों पर एहसान किया हुआ है रोजा रख के। यह आपका जाती काम है। रोजा कैसे खोला जाए? अफ्तारी का वक्त हमें बस टिक 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 याद रहता है, और जब वो वक्त करीब आ रहा होता है, दुआ करना शुरू कर दिया खुदा की प्रस्तिश के लिए। खुदा की प्रस्तिश के साथ रोजे को खत्म कीजिए। खुदा की हम्द के साथ रोजे को खत्म कीजिए। खुदा की तारीफ के साथ, शुक्रगुजारी के साथ रोजे को खत्म कीजिए। और बहुत भारी भरकम खानों से परहेज करें, बहुत ज्यादा खाने से परहेज करें, क्योंकि हम अफ्तारी में पूरे 3, 4, 5 लोगों का खाना इकट्ठे से खा जाने की कोशिश करते हैं। इतने लवाजमात, इतनी आइटम्स हम टेबल पे मांगते हैं कि जी बस रोजा रखा हुआ था ना, अफ्तारी है, क्या एहतमाम के साथ होनी चाहिए। नहीं, इससे परहेज करें। क्या ये वो रोजा नहीं जो मैं चाहता हूं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए? जो रोटी आपने बचाई है वो किसी जरूरतमंद के लिए महफूज करें। इसीलिए हमारी उर्दू कांग्रेगेशन में यह रिवायत है कई सालों से कि हम रोजों के सीजन में, लेंट सीजन में, मिट्टी के गल्ले यानी मनी पॉट्स हम तकसीम करते हैं। अपने घरों में रखें, अपने रूम में रखें। आप इन रोजों में उसमें कुछ ना कुछ डालते जाएं, ये समझ कर कि मैंने इन दिनों में जो रोटी बचाई है वो इसमें डालनी है। और वो पैसे वो हम अपनी कलीसिया में इस्तेमाल नहीं करते, कलीसिया के किसी काम में। वो हम कलीसिया से बाहर इंजील की खिदमत के लिए, जरूरतमंदों की खिदमत के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बहरीन में काम करती हैं, हम उनको देते हैं। जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए उसमें से पैसा दिया जाता है। इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि इस सीजन में जब गले आपके पास आ चुके हैं या आपने अभी नहीं लिए, इबादत के बाद वो जरूर आप चर्च कमेटी के मेंबर्स से जरूर हासिल कीजिए और उनमें अपना वो पोर्शन, अपना वो शेयर, अपना वो हिस्सा डालिए। क्योंकि खुदा का कलाम ये सिखाता है कि रोजे में जो तूने खाना बचाया है वो किसी मोहताज जरूरतमंद को देंगे। वो क्या तू ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए, मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द होगी, तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। खुदावंद हमें घेर लेगा, खुदावंद हमें महफूज कर लेगा, हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर देगा। हम रोजों में खुद ही ना खा जाएं बाद में सारा कुछ, हम दूसरों की मदद के लिए उन गल्लों में पैसे डालें। और फिर ईमान रखना है हमें कि जो कुछ हमने मांगा है वो मिलेगा। खुदावंद जो हमारे लिए बेहतरीन चूज करता है वही हमें बख्शता है। जो चंगा है सो देवेगा यहोवा बिल यकीन। ज़बूर 85 में हम गाते हैं कि खुदावंद वही देगा जो अच्छा है, जो हमारे लिए बेहतरीन है। खुदावंद वो हमारे लिए चुनता है।
खुदावंद ज़बूर 16 में है, जरीब मेरे लिए दिल पसंद जगहों में रखी है, थां है मिनिया गया मेरे वास्ते जेड़ा, वो है जगह सोनी, सुथरा हिस्सा मेरा। ये कब्र की बात नहीं होती। अक्सर हम कहते हैं कि ये कब्र का जो पैमाइश है मेरे लिए वो जगह नापी गई है। नहीं, आसमान पर जो मिरास है, खुदावंद ने जमीन पर जो हमारे लिए हदें मुकर्रर की हैं, हमारी तरक्की की और बरकत की, वो हैं दिल पसंद जगहें। उनमें हमारे लिए जरीब यानी नापने का पैमाना रखा गया है। आओ हम इन रोज़ों को जब ऑब्जर्व करते हैं, खुदा के कलाम की रोशनी में ऑब्जर्व करें, ये जानकर इनके जरिए से खुदावंद जलाल पाए और हम रूह में उसके साथ बढ़ते चले जाएं और वो हमारी फरियादों को सुनकर हमें बरकत देता रहे।